یہ نہیں دی، زندگی بنانے کے لیے دی۔ اللہ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا یہ تمہارا خیال اور یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار اور بلا وجہ کے اور بغیر کام کے پیدا کیا، اور یہ کہ تم کو ہماری طرف لوٹ کے آنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک میرے بھائیوں اور بہنوں آیا ہے اللہ کے پاس سے، اور اسے دوبارہ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ لیکن یہ آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اور جو زندگی ہے، یہ اللہ کے مرضی والی ہو جائے، یہ اللہ کے چاہت اور اس کے منشے والی ہو جائے، اور جیسی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہماری ویسی زندگی ہو جائے تو میرے بھائیوں ہم کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی کامیابی اللہ عطا کرے گا۔ اور دیکھو، یاد رکھو، سنو غور سے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ بے رحم نہیں ہے کہ یہ سب ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر اور اللہ کو رحم نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ حضرت بلال پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ چکا، خباب و خبیب پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ چکا، حضرت سمیہ کی شہادت اللہ دیکھ چکا، حضرت صہیب اپنا مال چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھ چکا، اور تمام جو ہے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی، اللہ ان قربانیوں کو دیکھ چکا۔ ابھی ہم اتنی قربانیوں تک نہیں پہنچے، لیکن یاد رکھو یہ حالات جو کچھ ہیں اور جس سے ہم خوف کھا رہے اور ڈر رہے ہیں، اور یہ ہماری زبانوں سے نکل رہا کہ آخر اللہ ان کو دیکھ کیوں نہیں رہا، اور اللہ ان کو جو ہے اپنی طاقت و قوت بتا کیوں نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، ہماری مرضی سے اللہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا، یاد رکھو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ خوب خبر رکھنے والا، وہ دیکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اور ہمیں جو ہے اپنے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کے راستے کو بدلنے کی اور زندگیوں کے راستے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں کہ اپنی جوان اولاد کہاں بیٹھ رہی ہے اور یہ رات میں کب آ کے سو رہی ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے، بال بچوں کے، اور ان کی دینی نگرانی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہو، اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جو امانت کا پابند نہیں ہے۔ مجھے جو یہاں کہنا ہے وہ یہ کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، یہ اولاد جو ہے اللہ کی امانت ہے، اور اس اولاد کی دین کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مکتب کی تعلیم جو ہے یہ فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے راستے سے، راستے میں قبر تھی، قبر والے کو اس میں عذاب ہو رہا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر منکشف ہو گیا، کھل گیا کہ یہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، پھر چند مہینوں کے بعد یا کچھ جو ہے 7-6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ عذاب تھم گیا، اور اس قبر والے کو اب عذاب نہیں ہو رہا۔ نبی تھے، اللہ سے پوچھا اے اللہ کیا بات ہے کہ اس بندے کو پہلے عذاب ہو رہا تھا اور اب کس وجہ سے اس کا عذاب بند ہو گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ، جب اس کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا
3-4 سال کا اور مکتب میں جانے لگا اور یہ پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے عیسیٰ، جس کا معصوم بچہ اپنی زبان سے ہمیں بار بار مہربان اور رحم کرنے والا کہے اور ہم اس کے باپ کو عذاب دے، یہ ہماری رحمت کے شایع نشان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کے باپ کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ میرے بھائیوں، اس مکتب کی تعلیم کو آپ معمولی نہ سمجھیں اور بچہ گیا تو گیا اور نہیں گیا تو ٹھیک ہے بیٹے مت جا، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہاں ہمیں سختی برتنا پڑے گی اور بچے کو بھیجانا ہی پڑے گا، یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ دیکھو یہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا علم پتھر میں نقش کی طرح ہوتا ہے۔ جب بچپن میں یہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ پتھر میں نقش کی طرح ہوتا، اور بڑی عمر کے بعد میں پھر وہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں۔ اور آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت میں جانے والے احباب اچھی طرح سے جانتے ہیں، 60 اور 70 سال کی عمر ہو گئی، رٹایا جا رہا ہے الحمد تو وہ کہتا ہے الہاد، اس کو کہا جاتا الحمد تو کہتا الہاد، زبان پر چڑھتا نہیں۔ 8 دن تک التحیات یاد نہیں ہوتا، پہلا کلمہ جو ہے 8 دن یاد نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ جن کی عمر 70 سال کی تھی، ایک رکشے جو سائیکل رکشے میں بیٹھے، وہ نوجوان جس نے اللہ کے راستے میں وقت لگا کے آیا تھا، وہ کہنے لگا چچا جان میں التحیات پڑھتا ہوں، آپ ذرا سنتے چلیں۔ اب وہ التحیات پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، چل رہا ہے، اور یہ بزرگ پیچھے بیٹھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس نے 1 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، اور پیچھے پلٹ کے دیکھا بزرگ رو رہے۔ کہا کیا بات ہے، مجھ سے کوئی غلطی تو ہو گئی کیا، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں بیٹے، مجھے خود التحیات یاد نہیں ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی، التحیات یاد نہیں۔ یہ ہے مکتب کی تعلیم، جہاں بچہ اس وقت جو ہے یہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے، اور پھر اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ دین آخری دین، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اللہ پاک نے ہمیں دیے، اس نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے سیدھے کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو، اور جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ ممی اور ڈیڈی اور پپا اور جو ہے گوگو اور کم یہ نہیں ہے اسلام کی تعلیم۔ یہ کہا گیا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اسے اللہ کا نام سکھاؤ، اسے کلمہ سکھاؤ۔ ہم سکھاتے بولو بیٹے ممی اور پپا اور ٹاٹا، ارے یہ غیروں کے طریقے ہیں، یہ کافروں کے طریقے ہیں، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ تم اللہ حافظ سکھاؤ، تم جو ہے ان کو کلمہ سکھاؤ۔ یہ حدیث پاک ہے۔ پھر بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، مروا اولادکم اذا کانوا 7، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی مار کے نماز پڑھانے کی جو ہے عادت ڈالو۔ یہاں تک جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ اتنے اہم ترین جو ہے مکاتب ہیں ہمارے، جو اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے اکابر علماء جو گزرے ہیں ان کا اسی پر زور تھا کہ اے لوگوں، اگر تم نے ان مکتبوں کو کم حیثیت سمجھا اور اس کی فکر نہیں کی اور ان کو نہیں پھیلایا تو پھر ارتداد کے لیے تیار ہو جاؤ کہ آگے چل کر تمہارے بچے مسلمان نہیں رہیں گے، یہ مرتد ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھو، آپ نے ایک تقریر ایک بچی سے سنی جس نے سود کے اوپر تقریر کی، اور آپ نے ابھی کچھ دن پہلے کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا جس میں 3 جج فیصلہ دیتے ہیں، اس میں ایک مسلمان ہے اور وہ لیڈیز ہے اور اس کا نام زیب النساء ہے۔ وہ اس فیصلے میں شامل ہے کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے، مسلمان عورت کہہ رہی ہے۔
یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے باپ نے اس کو جو ہے مکتب کی تعلیم میں نہیں بھیجایا، اس کو دین کی تعلیم نہیں دلائی۔ آج اس نے پورے ملک کے جو ہے ملک کو چیلنج کر دیا اسلام کو، اور پورے ملک کے مسلمانوں کو جو ہے ان کی نگاہیں نیچے کر دی کہ جو ہے حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور بچے نے کہا کہ بھائی سودی کاروبار آج محلے محلے کے اندر، گاؤں گاؤں کے اندر جو ہے مہیلا بچت گٹ چلتے ہیں جو پوری طرح سے سودی کاروبار ہے، سودی معاملات، سودی لین۔ لوگوں کو اچھے لگ رہے ہیں کہ یہ اس سے مل رہا ہے، اس سے ہمارے کاروبار پر اپنے درجے چل رہے ہیں، لیکن یہ سودی ہے، کسی بھی طرح جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور یہ مہیلا خاص طور پر مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے یہ بنایا گیا، اور مسلمان عورتیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہی، اور اس طرح حرام میں ملوث ہو رہی ہے۔ جب سود کے ذریعے سے کمائیں گے اور اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو میرے بھائیوں، اولاد کیا نیک و صالح بنے گی؟ کیا یہ جو ہے شرابی اور جواری نہیں بنے گی اولاد جو حرام کی طریقے سے کمائی کو کھائے گی؟ ارے بھائی، یہ بہنیں جو ہے مستورات میں شور شرابہ ہو رہا، کوئی سمجھدار ہو تو سمجھا دے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث پاک میں یہ کہہ رہا تھا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے جو امانت کا پابند۔ یہ اولاد امانت ہے اللہ کی، اس اولاد کے بارے میں جو ہے فکر کرنا، ان کی پوری حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنا، بچے کہاں اٹھ رہے، کہاں بیٹھ رہے، ان کا معاشرہ کیسا ہے، دوستانہ کیسے لوگوں سے، کیسے بچوں کے ساتھ جو ہے دوستانہ ہے، یہ ماں باپ کی پوری طرح سے ذمہ داری ہے کہ اپنی جوان اولاد کی حرکات کے اوپر نگاہ رکھیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اس کے دین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جو وعدے کا پابند نہیں ہے، اس کا دین قابل اعتبار نہیں، اور اس کا دین نہیں ہے جو وعدے کا پابند نہیں ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کو نبھاؤ، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اللہ کے سامنے ہم سب وعدہ کر کے آئے تھے جب اللہ نے یہ کہا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے آ کے دنیا میں گئے، اور آج سے قیامت تک جتنے آئیں گے، ساری ارواح موجود تھی، سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار اور پروردگار ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ کو رب مانا تو اللہ کے ہر بات کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے تمام احکامات کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے فرائض کو ماننا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا دین پھر دین نہیں ہے جو وعدے کا پابند نہیں ہے۔ لا یستقیم الدین حتی یستقیم اللسان، اور دین درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جھوٹ بولتے بولتے سفید ہو گئے، لوگ یہ کہہ رہے جھوٹ بولتے بولتے سفید ہو گئے، لیکن جھوٹ بولنے والے کو شرم نہیں آ رہی، جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المسلم لا یکذب ولا یغش، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور مسلمان کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ المسلم لا یکذب ولا یغش، نہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے نہ مسلمان دھوکے باز ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے صفت مسلمان کی کہ مسلمان سچائی کو اپنائے، امانت داری، دیانت داری کو اپنائے، بڑوں کا ادب و احترام ہو، ماں باپ کا انتہائی ادب و احترام ہو۔ اب یہ مکتب میں سکھایا جاتا کہ ہم اپنے ماں باپ کا کیسا ادب و احترام کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ،
بڑے زبردست امام ہیں، انتہائی متقی پرہیزگار، آج دنیا میں ایک بہت بڑی طبقہ اور بہت بڑی تعداد ان کا اتباع ان کے مسلک میں کرتی ہے۔ وہ اپنی والدہ محترمہ کے پیر دباتے اور پاؤں دباتے دباتے جب والدہ کو آنکھ لگ جاتی تو ان کے قدموں کے تلووں کو اپنی زبان سے چاٹتے۔ والدہ کی آنکھ کھل جاتی تو کہتی، ان کا نام محمد ابن ادریس الشافعی تھا، کہ او محمد تم اتنے بڑے امام ہو، لوگ تم کو دیکھنے کو لائن لگاتے ہیں اور تم سے مسائل پوچھتے ہیں اور تم میرے قدموں کے تلووں کو چاٹتے ہو، تو کیا پیارا جواب دیتے ہیں کہ اماں میں تمہارے قدموں کے تلووں کو نہیں چاٹتا، میں اپنی جنت کو چاٹتا ہوں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کی غلط سوسائٹی کی وجہ سے میرے بھائیوں ترس رہے ہیں کہ بیٹا آئے اور کبھی یہ تو کہے اماں اور ابا، کہنا سننے کے لیے ماں باپ ترس رہے، لیکن اولاد پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک ماں نے انگلینڈ کے اندر تیسرے منزل سے کود کر جان دے دی اور اس نے سوسائڈ نوٹ لکھا، اس میں لکھا کہ میرے بیٹے نے جو ہے مجھے اولڈ سینٹر بوڑھوں کی وہ جگہ میں جہاں آج بھی یہ سسٹم ہے باہر کا، جو بہت اپنے آپ کو ہائی فائی سمجھتے اور بہت ایجوکیٹڈ سمجھتے اور بڑی تہذیب و تمدن کا ان کا کہنا ہے، اور لیکن ان کے ماں باپ جب 60 سال کی عمر کے ہوتے تو وہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کے جو ہے اولڈ سینٹر میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ باپ منت سماجت کرتا کہ ارے میں اپنا کما کے کھاؤں گا، میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا، لیکن وہ ایک سنتا نہیں، وہاں سے گاڑی آتی ہے، اس میں اٹھا کے ڈال دیا جاتا بوڑھے باپ کو اور وہاں پہنچا دیا جائے۔ اب جب ان کا وہ دن آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے اور بھی جو دن ہے ان کے، وہ آیا، ماں خوش ہو رہی تھی کہ شاید آج بیٹا ملنے کو آئے گا، بیٹا ملنے کو آئے گا۔ جب بیٹا ملنے کو نہیں گیا، ماں نے فون کیا بیٹے کو تو فون پر بیٹا کہتا ہے، کتیا فون رکھ دے، تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے فون کیا اور میں جو ہے بیزی ہوں اور میں تجھ سے بات نہیں کرتا، رکھ دے فون۔ بس یہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی جان لیں آپ۔ اس کے بعد ماں نے تیسرے منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ ایسا معاشرہ ہے جو ہم جن کو بہت بھاری سمجھتے ہیں اور بڑے ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ان کے حالات زندگی یہ ہے۔ یہ اسلام کی برکات ہے جو اسلام نے بہترین ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام سکھایا۔ اور بھائیو یاد رکھو، یہ جو شب چل رہی ہے، یہ جو رات ہے شب برات جس کو کہتے کہ ساری دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت نزول فرماتی اور اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین فاغفرہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزقین فارزقہ، ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، حل من تائب فاتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ میرے بھائیوں، ساری رات اللہ کی طرف سے یہ آوازیں لگتی ہے۔ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی تلافی کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اپنے گناہ یاد کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہ کو یاد کر کے اگر اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے اور ایک مکھی کے پر کے برابر اس کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو اس کا جہنم میں جانا ایسے ناممکن ہے جیسے تھنوں میں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا ناممکن۔
تو ایسی مبارک رات جس میں سارے گناہ معاف ہو رہے، لیکن والدین کی نافرمان کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے میرے بندو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے اندر کے جو گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ اور زبان کا گناہ، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور اندرونی گناہ کہتے ہیں دل کا گناہ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ایک دوسرے کے تعلق سے حسد ہے میرے بھائیوں۔ مسجد میں آتے ایک دوسرے کے بازو نماز پڑھتے، باہر جا کے ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی رات جو ہے بڑی اہم ترین، مقدس ترین رات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے طفیل میں عطا فرمائی، اور اس رات میں امت کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ دوسرے مہینوں کے علاوہ اس مہینے رمضان کے بعد شعبان کے دوسرے مہینوں کے شعبان میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں رمضان کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو شب ہے، شب برات، اس میں امت کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، تاکہ میرے بھوکے پیٹ پر اللہ کو رحم آئے، اللہ مہربانی کا معاملہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اہتمام کریں، اور ہم گناہگار، ہر وقت گناہ ہوتے، فرائض چھوٹ جاتے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں اور گناہ ہو رہے، ہمیں اپنے گناہوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لہذا کم سے کم ہر آدمی دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے خوب جو ہے توبہ و استغفار اپنے گناہوں کی کرے۔ حدیث قدسی میں خود اللہ کہہ رہا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب فاستغفرونی اغفرکم، اے میرے بندو تم رات و دن گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ حدیث قدسی خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس سے بہتر پروردگار اور کیا کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بندوں کے ساتھ اتنا شفقت اور محبت کا اور پیار کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جو ہے گمراہی میں رہے، بھٹکتے رہے اور جہنم کے حوالے ہو، اللہ نہیں چاہتا۔ لیکن ہمارے اندر طلب فکر قرآن ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار اتنا زبردست ہے، اتنا اچھا، باوجود میرے اتنے سارے گناہوں کے فوراً پکڑتا نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈھیل دیتا ہے۔ تو ڈھیل کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ تو حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب آنے والا مہینہ اس سے زیادہ مبارک و مقدس مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے اس کی تیاری کرنی ہے، جس میں یہ کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، خوف خدا آئے، اس لیے اللہ پاک نے روزوں کو فرض کیا۔ اور ایک مہینہ بھر اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کی پریکٹس اور اپنے بندوں کی مشق کرتے ہیں کہ حلال اور جائز چیزوں سے صبح سے شام تک جو ہے روکے رکھتے ہیں، اور ہم اللہ کے حکم سے رک رہے ہیں صبح سے شام تک۔ وہی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم 12 مہینے ناجائز اور حرام سے رکنے والے بنے۔ جب اللہ کے حکم پر حلال اور جائز سے رک سکتے ہیں تو بھائیوں، اللہ ہی کے کہنے پر حرام اور ناجائز سے ہم کیوں نہیں رک سکتے؟ اس لیے میرے بھائی جو ہے رمضان
کے اندر جو برائی سے رکتا ہے آدمی خاص طور پر، اور لوگ کہتے ہیں ارے روزہ ہے جھوٹ مت بولو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کے بعد جھوٹ بول سکتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ارے رمضان ہے روزہ ہے، جو ہے روزہ ہے دھوکہ مت دو، تو رمضان کے بعد بھی دھوکہ دینے جائز نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اپنا ساری زندگی جو ایک تو یہ روزہ ہے، اور دوسرے روزہ جس دن ہم بالغ ہوئے اس دن شروع ہوا، اور جس دن مریں گے اس دن وہ روزہ ختم ہوگا، یعنی اللہ کے اوامر پہ چلنا ہے اور اللہ کے منہیات سے رکنا ہے، اللہ کی جو ہے معصیات سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور جو اوامر ہے اللہ کے وہ کرنا ہے۔ یہ روزہ ہے جو بلوغیت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہوتا ہے، وہ زندگی کامیاب زندگی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔